شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ منصور بن عفان کا بیان ہے کہ میرا ایک دوست تھا جو گناہوں میں ملوث تھا۔ اس نے توبہ کر لی، پھر میں نے دیکھا کہ وہ بڑی پابندی سے اطاعت و بندگی کے اعمال بجا لاتا اور تہجد گزار بھی بن گیا۔ ایک دن میری اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میرے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ میں جب اس کے گھر پہنچا، دستک دی تو اس کی بیٹی دروازے پر آئی۔ اس نے پوچھا کہ کس سے ملنا ہے۔ میں نے بتایا کہ فلاں آدمی سے۔ لڑکی نے اپنے والد سے میرے لیے اجازت طلب کی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں اور ہونٹ پھول رہے تھے۔ میں دہشت زدہ ہو گیا اور میں نے عرض کیا کہ بھائی کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے دزدیدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوبارہ کہا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بڑی حسرت سے بولا، منصور بھائی میرے اور کلمے کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور پوچھا بھائی آخر ان نمازوں، روزوں اور تہجد اور شب بیداری کا کیا ہوا؟ وہ بولا یہ سب کچھ غیر اللہ کے لیے تھا اور میری توبہ تو دکھاوے کی تھی۔ میں یہ سب اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان موضوع سخن بنا رہوں اور وہ میرا چرچا کرتے رہیں، مجھے یاد کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ میں نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ جب میں تنہا ہوتا، دروازہ بند کرتا، پردہ گراتا، شراب نوشی کرتا اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کے کاموں میں مگن ہو جاتا۔ مدتوں میرے یہی کرتوت رہے، حتیٰ کہ مجھے بیماری نے آ پکڑا اور میں ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے قرآن پاک طلب کیا اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی قسم کھا کر شفا یاب ہونے کی دعا مانگی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ اب ہرگز کسی قسم کا گناہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا یاب کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عنایت کر دی تو میں پھر اپنی پرانی ڈگر پر چل پڑا اور لہو لعب اور لذت و خواہشات میں ڈوب گیا۔ شیطان نے بھی مجھے تھپکی دی اور میری گمراہیوں کو بڑھا دیا۔ شیطان نے میرے اور پروردگار کے درمیان کیا گیا عہد و پیمان ردی کی ٹوکری میں ڈلوا دیا اور میں دیر تک طرح طرح کے گناہوں کی طغیانیوں میں ڈبکیاں لگاتا رہا۔ یکایک مجھے پھر سے بیماری نے آ دبوچا اور میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ میرے اہل خانہ نے میرے حکم کے مطابق حسب معمول گھر کے بیچ میں میرا بستر لگا دیا۔ میں نے پھر سے قرآن پاک منگوایا، اس کی تلاوت کی اور اسے اٹھا کر بآواز بلند یہ دعا کی، الہی اس قرآن پاک میں موجود تیرے احکامات کی قسم کھا کر عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے صحت بخش دی تو میں ہرگز برائیوں میں ملوث نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے میری دعا سن لی اور میری توبہ قبول فرمائی، لیکن افسوس اپنی پستی اور عہد شکنی پر کہ اس رب کریم کی بار بار مہربانی کے باوجود میں پھر لہو لعب اور لذت و خواہشات کے گرداب میں ڈوب گیا اور نوبت اس حد تک آ پہنچی کہ آج اس دردناک مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ حسب عادت میرے اہل خانہ نے گھر کے بیچ میں میرا بستر لگا دیا ہے، جیسا کہ تم خود بھی دیکھ رہے ہو۔ میں نے پھر سے قرآن پاک منگوایا، تلاوت کرنے لگا، لیکن اب کی دفعہ کچھ فائدہ نہ ہوا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت مجھ پر سخت غضبناک ہے۔ پس میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی، الہی آسمان و زمین کے حکمران میری مصیبتوں سے مجھے نجات دے۔ لیکن یہ یکایک میرے کانوں میں ایک صدا گونجی، تو پھر یوں لگا جیسے کوئی غیبی آواز مجھ سے یہ کہہ رہی ہے، جب تمہیں بیماری پہنچتی ہے تو گناہوں سے تائب ہو جاتے ہو، لیکن جو ہی شفا نصیب ہوتی ہے تو پھر سے گناہ کرنے لگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے درد و الم سے کتنی دفعہ نجات بخشی ہے اور بارہا آشوب و آزمائش کے گڑھے سے نکالا ہے۔ کیا تجھے خواہشات نفسانی کے طوفان میں اڑنے سے پہلے موت کا خوف دامنگیر نہیں ہوا؟ حالانکہ خطا کاریوں کی بنا پر
تجھے بارہا آفت زدہ ہونا پڑا تھا۔ منصور بن عمار کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اس سے رخصت ہو کر واپس چلا تو میری آنکھیں اشک بار تھیں۔ ابھی میں دروازے کی دہلیز تک ہی پہنچا تھا کہ بے ساختہ اس کی آہ و بکا کی آواز سنی اور وہ اسی وقت مر گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔